اوصاف محمد کے سمجھنے کو نظر ہو، اوصاف محمد کے سمجھنے کو نظر ہو، نعتوں میں میری عشق محمد کا اثر ہو، نعتوں میں میری عشق محمد کا اثر ہو، تعریف نبی میں ہے خفی حمد خدا بھی، تیسری بات جو اس آیت کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، کلام منہ میں ڈالوں گا۔ ایک عجیب بات ہے، یہاں سمجھنا یہ ہے کہ جتنے پیغمبر اللہ کے پہلے دنیا میں آئے ہیں اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے، کتاب نازل کی ہے، تو کتاب ان کو لکھ کے دی گئی تھی، کتاب ان کو لکھ کے دی گئی تھی، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کو لکھ کر نہیں دی گئی تھی بلکہ آپ کے دل میں ڈالی گئی۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس کے اندر ہے کہ روح الامین یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے یہ کلام آپ کے دل کے اوپر اتارا، اور جب دل پہ اتارا تو دل میں جو ڈالا گیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں ڈالا گیا، اور اللہ کے نبی نے اسی اللہ کے کلام کو اپنی زبان مبارک سے لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنایا۔ اس کا اشارہ اس کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ نے قسم کھا کھا کر کہا، وَالنَّجْمِ ستارے کی قسم ہے۔ اس کے بعد جو کہا گیا اس میں قسم کے بعد وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ وہ پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ اس آیت کے اندر بھی یہ موجود ہے، توریت کی آیت میں وہ اپنی جانب سے کچھ نہیں کہے گا، وہ ہماری طرف سے کہے گا جو کچھ کہے گا۔ تو اللہ نے آپ کے دل کے اندر قرآن نازل فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں اس کو لایا گیا، اور اللہ کے نبی نے لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب فرشتہ اللہ کی کتاب قرآن کو لے کے نازل ہوتا تھا اور آپ کے دل کے اوپر اس کا القاء کیا جاتا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام جلدی جلدی اس لیے پڑھتے تھے فرشتے کے ساتھ تاکہ یاد ہو جائے اچھی طرح، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ ذہن سے نکل جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی جبریل کے ساتھ میں پڑھا کرتے تھے، لیکن قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ نے آپ سے اس موقع پر فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه۔ اللہ نے کہا اے نبی علیہ السلام آپ اپنی زبان کو قرآن کو جلدی جلدی پڑھنے کے لیے حرکت نہ دیجیے، لا تحرک به لسانک لتعجل به، جلدی کرنے کے لیے، جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ان علینا جمعہ وقرآنہ، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کے دل میں ہم اس کو جمع ڈالیں گے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، جمع کرنا بھی آپ کے دل میں ہمارا کام، وقرآنہ، اور آپ کی زبان سے اس کو پڑھوا دینا بھی ہمارا کام ہے۔ آپ صرف غور سے سنتے رہے، آپ کے دل میں اس کو ڈال دیا جائے گا، اور پھر آپ کی زبان مبارک سے اس کو پڑھوا کے سنا دیا جائے گا، اور ساری دنیا آپ کی زبان سے اللہ کا کلام سن لے گی۔ اس کے بعد میں کہا ثم ان علینا بیان، اور پھر آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم صرف قرآن کے الفاظ آپ کی زبان سے پڑھوا نہیں دیں گے
بلکہ اس کی تفسیر بھی آپ ہی سے ہم کروا دیں گے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ کے دل میں قرآن اترے گا اور آپ کی زبان مبارک سے ساری دنیا کو پڑھوا کے سنا دیا جائے گا۔ یہی بات موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی میں فرما دی تھی۔ اللہ نے یہ کہا تھا تجھ جیسا نبی بھیجوں گا، وہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا اور میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، وہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہے گا، جو اس کی مانے گا اس کو عزت دوں گا، جو اس کو نہیں مانے گا اس کو ذلیل کروں۔ یہ پوری آیت بتا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا اور آپ کی تفصیلات بھی بتا دی گئی تھی، بلکہ یہ بھی پتا چلتا ہے آپ کا نام بھی بتایا گیا تھا، لیکن بعد میں چل کر لوگوں نے اس کے اندر تحریف کر ڈالی۔ تحریف کرنے والے تحریف کرنے کے باوجود آیتیں آج تک موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پچھلی کتابوں کے اندر موجود تھا اور آج بھی موجود ہے۔ پہلے تو بہت تفصیل سے آیا ہوگا، اب لوگوں نے گڑبڑ کر کے جو کچھ کرنا تھا کر دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے آج تک ایسی آیتوں کو برقرار رکھا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کے خلاف سازشیں کی گئی اور اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور یہ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا، اگرچہ پھانسی پہ ان کو نہیں چڑھایا گیا تھا، پھانسی پہ تو کسی اور کو چڑھایا گیا تھا جو انہی کی ہم شکل ہو گیا تھا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے تورات انجیل کے اندر موجود ہے کہ اپنے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا میں تو اب جا رہا ہوں، میں جانے کے بعد اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نبی کو بھیجوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جاتے جاتے بول کے جا رہے ہیں، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں اور اللہ کے پاس سے تمہارے پاس ایک نبی کو بھیجوں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک حیرت انگیز بات کہی، انہوں نے کہا وہ جب آئے گا حق کو حق، باطل کو باطل کر ڈالے گا، پانی کو پانی، دودھ کا دودھ کر ڈالے گا، ساری حقیقتوں کو واشگاف کر دے گا، سب کچھ صاف کر کے رکھ ڈالے گا، وہ پیغمبر تمہارے پاس آئے گا۔ پھر انہوں نے کہا تم غم نہ کرو، میرا یہاں سے جانا ہی تمہارے لیے اچھا ہے، میں جا رہا ہوں تو تم کو غم نہ ہو، اس لیے کہ میں جاؤں گا تو اس کو بھیجوں گا، وہ آئے گا تو تمہارے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، یہ انجیل کے اندر آج تک لکھا ہوا موجود ہے۔ بھائیو، یہ ساری باتیں بتا رہی ہے کہ اللہ نے پچھلی کتابوں میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بہت واضح انداز میں کر دیا۔ ایک حیرت انگیز روایت آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا کی 40 سال کی عمر میں، پھر اس کے بعد معاملہ بڑھتا رہا اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینے کا رخ کیا تھا۔ مدینے کی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سارے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے تھے، بڑے بڑے بادشاہ جو اس زمانے میں تھے۔ قیصر کو لکھا، کسرا کو خط لکھا۔ کسرا نے تو اللہ کے نبی کے خط کو لے کے پھاڑ دیا تھا، غصے میں آ گیا تھا، اس نے خط پھاڑ کے پھینکا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، اللہ کے نبی نے کہا اس نے ہمارے خط کو جیسے پھاڑا ہے، اللہ اس کی حکومت کو بھی اسی طرح پھاڑ پھاڑ کے پرزہ پرزہ کر دے گا۔ اور فرمایا اذا ہلک کسرا لا کسرا بعدا، جب یہ کسرا ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد دنیا میں پھر کوئی کسرا نہیں پیدا ہو سکے گا۔ لیکن جب قیصر روم کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام کا خط پہنچا ہے، قیصر روم کا بادشاہ، اور اس کی پوزیشن اس زمانے میں یوں سمجھو کہ سپر پاور، ایک طرف کسرا ہے جو ایران کا بادشاہ اور دوسری طرف
یہ قیصر روم ہے، یہ دونوں بڑے کر و فر کے بادشاہ تھے اس زمانے میں۔ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو خطوط لکھے تھے، اور جب قیصر روم کے پاس حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے، تفصیلی واقعہ ہے لیکن پورا واقعہ نہیں سنا تھا، اس کا وہ جز سناتا ہوں جو اس موقع پر مناسب حال ہے۔ تو جب وہ پہنچے تھے تو بادشاہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کے بارے میں پوچھ تاچھ کی تھی، اور پھر یہ کہا تھا کہ لوگوں میں کوئی یہاں مکے والے آئے ہو تو ان کو بلاؤ۔ اتفاق سے وہاں پر اس زمانے میں ابو سفیان کفر کی حالت تھی، وہ وہاں پر کچھ تجارتی قافلہ لے کر آئے تھے۔ بادشاہ نے ان کو بلایا تھا، اللہ کے نبی کے بارے میں معلومات کیے تھے، اور معلومات کرنے کے بعد اسے یقین ہو گیا یہی وہ پیغمبر ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ جب اسے یقین ہو گیا اور اس نے اسی وقت لوگوں کے سامنے کہا تھا اگر یہ مجھے کوئی چانس مل جاتی ہے کہ میں ان کی خدمت میں پہنچ سکوں تو میں ان کے پیر دھو کر پیوں گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری شریف کے اندر پورا تفصیلی واقعہ موجود ہے، بالکل شروع ہی میں اس کے اندر اس نے کہا اگر مجھے موقع مل جائے، چانس مل جائے، اس لیے اس نے کہا کہ بھئی ملے گی چانس کہ نہیں کیا پتا ہے، وہ بادشاہ ہے، بادشاہ اٹھ کے یوں ہی تھوڑا ہی چلا جائے گا، جانے کے لیے تو اسے بڑے سامان کی ضرورت ہے، اس لیے اس نے کہا اگر مجھے کوئی موقع مل جاتا ہے کہ میں کسی طرح ان کی خدمت میں پہنچوں تو میں ان کے پیر دھو کے پیا کروں۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو حضرت دحیہ کلبی سے بادشاہ نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں کچھ چیزیں دکھانا چاہتا ہوں۔ دحیہ کلبی کہتے ہیں کہ میں بادشاہ کے ساتھ میں چلا۔ بادشاہ اپنے محل کے ایک کنارے پر ایک عمارت بنی ہوئی تھی، وہاں لے کے مجھ کو گیا، اس کو کھلوایا، کھلوا کے اندر گئے تو دیکھا کہ کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ میوزیم تھا اس کا، پرانے زمانے سے وہ میوزیم پتہ نہیں کتنے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ اس میوزیم میں ان کو لے کر گیا اور جانے کے بعد اس کے اوپر پردے پڑے ہوئے تھے، کچھ چیزیں تھی سب کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا۔ اس نے ایک جگہ سے پردہ ہٹایا اور پوچھا ان کو تم جانتے ہو؟ حضرت دحیہ کلبی کہتے ہیں کہ میں حیران ہو کے دیکھتا رہا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر، اور بادشاہ کے محل کے میوزیم کے اندر رکھی ہوئی، بالکل ہو بہو کوئی فرق نہیں۔ کہتے میں حیران ہوا اور میں نے کہا یہی تو ہمارے پیغمبر ہیں جن کی طرف سے میں تمہارے پاس میں خط لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور طرف سے پردہ ہٹایا۔ دحیہ کلبی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق کی تصویر ہے، اور ایک طرف سے پردہ ہٹایا اور کہا ان کو جانتے ہو؟ دیکھتے ہیں وہ کہ وہ حضرت عمر بن خطاب کی تصویر ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو وزیر ہیں۔ اس نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر اس نے پردہ لگا دیا اور پھر واپس چلا آیا اور اپنے محل میں بٹھا کے مجھ سے باتیں کی۔ کہتے ہیں حضرت دحیہ کلبی کہ میں نے پوچھا کہ بادشاہ یہ آپ کے محل میں ہمارے نبی کی تصویر اور ان کے وزیروں کی تصویر یہ کہاں سے آ گئی، کس نے بنا دی، اور حضور کو جا کے کس نے دیکھا، وہاں دیکھ کر کون یہ لا کے بنا دیا؟ بادشاہ نے کہا نہیں یہ آج نہیں بنی ہے، یہ آج سے ہزاروں سال پہلے بنی ہوئی۔ ان کو اور تعجب ہوا، اس نے کہا ہزاروں سال پہلے کس نے بنائی، کیسے بنائی؟ کہا کہ ہماری پچھلی کتابوں میں تورات و انجیل میں آخری زمانے کے پیغمبر کی شکل و صورت اور حلیہ اور ان کا پورا ڈیل ڈول بیان کیا گیا تھا، ان کے اوصاف سب کچھ بیان کیے گئے تھے۔
پچھلے زمانے میں جن لوگوں نے وہ کتاب پڑھی اس زمانے کے مصورین اور تصویر ساز لوگوں نے حلیے کو دیکھ کر وہ تصویر بنا دی. بہت بڑے بڑے مصور پہلے گزرے، چہرہ دیکھا بھی نہیں، حلیہ پڑھ کر بنا دیا. چہرہ دیکھ کے بھی بنانے والے بناتے، اب بھی بناتے. آپ کھڑے رہیں وہ بنا دیں گے بیٹھے بیٹھے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ کیمرے کی تصویر ہوتی. تو بہرحال یہ وہاں پر دیکھا عجیب و غریب ماجرا. اس روایت کو بہت سارے محدثین نے روایت کیا ہے، من جملہ ان کے علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اخبار عمر ان کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر اس روایت کو پوری تفصیل کے ساتھ میں بیان کیا ہے. علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر اس کو روایت کیا ہے، اور بھی محدثین نے اس کو روایت کیا ہے. یہ حیرت انگیز روایت ہمارے سامنے ہے، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں ہمارے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کس قدر واضح انداز میں اور صاف صریح الفاظ کے اندر موجود تھا. جب اس طرح پیغمبروں کے ذریعے پہلے ہی اللہ نے سب کچھ بتا دیا، اور یہ روایت بھی آتی ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ بلند بانگ الفاظ کے اندر انہوں نے پڑھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی. انہوں نے کہا کہ اللہ، میری کتاب کے اندر آخری زمانے کے پیغمبر کا بلند بانگ الفاظ کے اندر تذکرہ موجود ہے، میری گزارش یہ ہے کہ مجھے ان کی امت میں بنا دیجیے. میری گزارش ہے کہ مجھے آپ کی امت کے اندر بنا دیجیے. اللہ نے کہا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ تو ایک امت کے لیے نبی بنا کر بھیج دیے گئے. اس سے اندازہ کیجئے کہ ہمارے نبی کا تذکرہ تمام پیغمبروں کو کس طرح شاندار الفاظ میں آپ کے حلیے کے ساتھ، آپ کی سیرت کے ساتھ بتا دیا گیا تھا. یہ سب کچھ پیغمبروں نے اپنے اپنے زمانے میں بیان کیا، اور آخری پیغمبر ہمارے نبی سے پہلے جو گزرے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے نام صاف لے کر بتایا جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد